بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الصف پچھلے 2 ہفتوں سے ہم نے شروع کی ہے. سورۃ الصف اس کی ابتدائیہ 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا صحابہ کرام کہ ان سوالوں کی رغبت پر کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی 4تھی آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے کہ تم لڑو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر، اس طرح جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو. 5 آیات تک ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن آج ہم 5ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ اس کے نقطے ہم مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے پسندیدہ عمل کا ذکر فرمایا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دین اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین اسلام دنیا میں آیا ہے تاکہ ہر جگہ پر اسلام کا بول بالا ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ ہوں، چاہے وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، معاشرتی، معاشی، سیاسی، تعلیمی، کسی بھی قسم کا نظام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم، ان کو ہم نے نعمتیں عطا کی مختلف قسم کی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی مکرم ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی. نبی کی مخالفت، نبی کی بات نہ ماننا، یہ وہ جرم ہے جو انسان کے دل کے ٹیڑھے ہونے پر دلالت کرتا ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بتلایا کہ تم صرف اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نواز دے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیں، وہ جا کر جنگ کریں، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. اس طرح کی تکلیفیں انہوں نے دیں تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اس آیہ مبارکہ میں ہم اس نقطے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں
جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، وہ دل ہے۔ دل کا صحیح ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور دل کب صحیح ہے؟ جب اس کے اندر وہ بیماریاں نہیں ہیں جو انسان کو حق سے دور کرتی ہیں۔ دل کی بیماریاں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جس میں ایک بیماری تکبر ہے۔ تکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے۔ حق تمہارے سامنے آ جائے تم اس کو ٹھکرا دو، حق تمہارے سامنے آ جائے تم اس سے منہ پھیر لو، تم اس کا انکار کر دو، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھو، تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول کی مخالفت جب کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے۔ اور یہ نکتہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اس امت کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ آج یہ امت مسلمہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے، اس میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ امت ان کی بدولت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس امت کے اوپر اور احسان جو کیے وہ ہے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ایک مکمل ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ لیکن آج امت مسلمہ اپنے اس دل کی بیماری کی وجہ سے، اس تکبر اور تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے رسول کی بھی مخالفت کر رہی ہے، اور قرآن سے بھی دوری اختیار کر رہی ہے۔ اور جب یہ کام امت شروع کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امت کسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی کوئی آواز نہیں، اس کی کوئی بات نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر وہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ انسان کی اپنی روش ہے، انسان کا اپنا طریقہ ہے۔ فلما زاغوا، کہ وہ جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اچھے رستے کو بھی بتا دیا گیا ہے اور برے رستے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ صحیح رستے کو اختیار کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے، یا برے رستے کو اختیار کر کے ناشکری کرتا ہے۔ اور جب برے رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن بھائیوں، یہاں پہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں کہیں نہ کہیں خیر ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند نوجوان ہسپتال کے اندر گئے،
اور دیکھا کہ ان کا دوست جو ہے وہ مریض ہے اور اس کے برابر میں ایک بیڈ لگا ہوا ہے، بوڑھی سی ایک اماں ہے وہاں پہ جس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ وہ اس بوڑھی اماں کو کہتے ہیں کہ اماں کلمہ پڑھ دو۔ وہ اماں کہتی ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اماں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ اماں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ اس کو بھی دہرا دیتی ہے، یہ الفاظ کہتی ہے اور فوت ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کا بیٹا آتا ہے تو یہ نوجوان لڑکے اس کو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تمہاری ماں تو بہت اچھا اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کو ہم نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ پھر ہم نے اس کو کہا کہ اس طرح کلمہ پڑھو، اس نے اس طرح کلمہ پڑھ دیا۔ تو وہ آگے سے گالی دیتا ہے، اس کا بیٹا آگے سے گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہم لوگ تو عیسائی ہیں، یہ میری ماں عیسائی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ جس کے اندر خیر پاتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو ہمیشہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ حق آپ کے سامنے کتاب و سنت کی شکل میں آ جائے، کسی کو لائق نہیں کہ وہ اس حق کو انکار کرے، اور جو انکار کرتا ہے حق کا وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ فلانے آدمی کو عمرہ کراؤ۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اتنا غور نہیں کیا اس خواب کے اوپر، مجھے دوبارہ سے خواب آیا کہ اس کا نام لے کر مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلانے آدمی کو عمرہ کراؤ۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ فلانا آدمی کہاں ہے؟ تو مجھے بتایا گیا اشارہ کر کے کہ وہ رہا، وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شخص شراب کے اندر دھت وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے بڑی حیرانگی میں، اس سے بولتا ہے کہ چلو میں تمہیں عمرہ کراتا ہوں۔ وہ آگے سے ہنستا ہے، وہ شخص جو شراب کے اندر دھت ہے آگے سے ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں نے آخری مرتبہ نماز کب پڑھی تھی اور تم مجھے کہتے ہو کہ عمرہ کراؤں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم چلو، اس کو چھوڑو شراب کو، آؤ عمرہ کریں گے۔ تو وہ آگے سے شرط رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جانے کا آنے کا تمام خرچہ جو ہے وہ تم نے دینا ہے۔ تو وہ مان جاتا ہے اس بات پر، اس کو عمرہ کرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ یہ عمرہ بہت اچھے انداز میں کرتا ہے، اور جب وہاں سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، پتہ نہیں میرا دوبارہ یہاں پر آنا کب ہو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھ لو۔ جب وہ پڑھتا ہے بڑے لمبا قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، بڑا لمبا سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ جب کافی لمبا ہو جاتا ہے تو یہ شخص اس کو آواز دیتا ہے کہ چلو ذرا جلدی کرو۔ دیکھتا ہے آگے سے کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب یہ واپس آتا ہے بڑی حیرانگی میں پوچھتا ہے اس کے گھر جا کر کہ یہ کیسا آدمی تھا، تو اس کی بیوی بتاتی ہے کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی تھا، مجھے بہت مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، لیکن اس کی ایک نیکی تھی۔ وہ نیکی کیا تھی کہ ہمارے ہی پڑوس میں ایک عورت ہے جو بیوہ ہے، جس کے یتیم بچے ہیں، یہ روز شام کو کہیں سے روٹیاں اور کھانا لے کر آتا، اس کے دروازے پر رکھتا اور آواز لگاتا کہ اپنا رزق اٹھا لو۔ وہ عورت باہر نکلتی اور آواز دیتی اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے۔ تو بھائیوں بات یہ ہے کہ دل کا اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اوپر یا تو گناہوں کے پردے چڑھ گئے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو اور سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ آج آپ لوگوں کو کہیں نماز پڑھو تو کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم اپنی نماز پڑھو۔ دلوں پر پردے اگر چڑھ جائیں تو اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت اور بصارت پر۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ دلوں کی حفاظت کے لیے دل کے اندر سے شرک، کفر، منافقت، تکبر، تعصب، ان کو دور کرنا پڑے گا۔ اور جب یہ دور ہو جاتا ہے تو انسان حق کو فوراً قبول کر لیتا ہے، حق کو فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ حق انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب انسان سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اس کا دل بھی سلیم ہوتا ہے، سلیم سالم ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ یا یہودیوں کا یہ کردار بیان کیا ہے بنی اسرائیل میں کہ وہ اپنے نبی کی مخالفت کرتے، اور آج امت مسلمہ میں بھی اپنے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ کس اعتبار سے؟ جب بتایا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے مولوی تو یہ نہیں کہتا، ہمارے بڑے تو یہ کام نہیں کرتے، ہم تو اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلیں گے، ہم تو اپنے مولوی کی بات کو سنیں گے، ہم فلانے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کے مسلکوں پر چلنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی کتاب و سنت پہ چلتے تھے، اور ان کے ہی فرامین ہیں کہ اگر ہماری بات کے مقابلے میں کوئی صحیح بات آ جائے، کوئی صحیح حدیث آ جائے تو ہماری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا۔ لیکن آج مسلمان تو وہ ہے جو سر تسلیم خم کرنے والا ہو، اپنے آپ کو جھکانے والا ہو، فرما برداری اختیار کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور پھر یہ روش انتہائی خطرناک روش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا ہے جو اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں کہ اپنے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات سے انحراف کرتے ہیں، تعویلات کر کے کسی طرح رسول کی بات کو پیچھے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید بنی اسرائیل کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ماں کا ذکر کیا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس طرح کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، یا پھر
کسی نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، یا پھر کسی نے کہا کہ یہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے سلام علیہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ 4 طریقے ہیں پیدائش کے۔ پہلا طریقہ بغیر ماں بغیر باپ کے۔ کس کی پیدائش ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی۔ دوسری پیدائش بغیر کسی عورت کے مداخلت کے صرف ایک مرد سے پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ حوا سلام علیہا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام یعنی ایک مرد سے ایک عورت کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تیسری شکل جو عام انسانوں کی ہے، ماں باپ سے پیدائش، مرد اور عورت سے۔ اور ایک یہ چوتھا پیدائش کا طریقہ کار جو باقی تھا، اللہ تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، اس نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ رب مانتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر ماں سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، صرف ان کے اشکال دور کرنے کے لیے اور اس رب کی قوتوں اور طاقتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں رسول۔ تمام رسولوں کو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص قبیلے کی طرف بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے بھیجا۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں اس تورات کی جو ان سے پہلے آئی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں آئے تو انہوں نے تصدیق کی، اور ہر نبی جو بھی آتا تھا وہ اپنے پچھلوں کی تصدیق کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ سر تسلیم خم کر دو، مسلمان بن جاؤ۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی، اور ان کی بھی تصدیق ہوئی ہے اس تورات کے اندر، ان کا بھی ذکر ہوا ہے تورات کے اندر کہ ایسے ایسے نبی آئیں گے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کردار کیا ہے کہ وہ بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کہے یا کوئی اعتراض کرے کہ بھئی ہمارے نبی کا نام تو محمد ہے، یہ تو احمد کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، کون سی زبان تھی؟ عبرانی زبان تھی، ہیبریو جس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہے فارقلیت۔ فارقلیت کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یا جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہو۔ جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اس کو احمد کہتے ہیں۔ فارقلیت کے اندر دونوں معنی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا، لیکن نام چند جگہ پر لیے ہیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنی مرتبہ بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودی اور نصرانی اس طرح پہچانتے ہیں اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے تاریخی طور پر مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے مدینہ کے اندر آ کے آباد ہوئے تھے، لیکن ان کا اصل علاقہ شام کا تھا۔ یہ یہاں پر آباد کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کھجوروں والی زمین کے اوپر آخری نبی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر جو بیان ہوا ہے احمد، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب مٹانے والا، کفر و شرک کو مٹانے والا۔ میں حاشر ہوں، حاشر کا مطلب جمع کرنے والا۔ لوگ میرے پیچھے قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اور میں عاقب ہوں، عاقب کا مطلب آخر میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں میں احمد کا ذکر فرمایا۔ تو یہودی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ اور ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میرا باپ حویی ابن اخطب اس کا نام ہے، وہ اور میرا چچا یہودی تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ چلتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوالات پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ جاتے ہیں اور بہت دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، کافی دیر بیٹھتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دونوں پریشان ہیں۔ میرا چچا میرے باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ تو حویی ابن اخطب کہتا ہے کہ حق ہے، سچ ہے، یہ وہی نبی ہے، یہ وہی رسول ہے آخری جو آنے والا تھا، جس کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ تو پھر چچا پوچھتا ہے کہ کیا کریں، ایمان لے آئیں؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ایمان نہیں لائیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کیوں؟ ایک تو تعصب، دل ٹیڑے جہاں پر ہوتے ہیں تعصب ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اور دوسرا جو ان کا اپنا بنایا ہوا دین تھا، جو اپنی بدعات انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی، جس طرح وہ لوگوں کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حق سے دوری کی ایک بہت بڑی سبب یہ بھی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے عاشقان رسول پائے جاتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور سنت پہ چلنے کی بات ہو تو گھوم جاتے ہیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور ان کو آ کر بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
تو یہ ان کا بھی انکار کر دیں گے۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے نام پر رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ آ جائیں اور آ کے بتائیں کہ میں امام ابو حنیفہ ہوں اور میں نے یہ بات نہیں کہی، تو لوگ کہیں گے کہ آپ امام ابو حنیفہ نہیں ہیں، ان کی بھی مخالفت کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ جب انسان اپنا ہی کچھ دین بنا لے اور اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ میں آ جاتا ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ جب دلوں کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں، جب عیاش پرست قوم ہو جاتی ہے، جب اپنے مزے لگ جاتے ہیں کسی چیز میں، تو پھر وہ لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تیجا اور 10واں اور 40واں، اگر آج ان کو بتا دیا جائے رسول کی مخالفت ہے یہ، تو وہ آپ کی مخالفت کر دیں گے، کیونکہ ان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں کھانے کھا کھا کے۔ تو یہ ہے حق سے دور ہونے کا ایک انداز کہ وہ کہتا ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، جب ان کے پاس آ گئے یہ نشانیاں لے کر، یہاں پر دونوں کا ذکر ہو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق کو لے کر آئے، بینات، واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کھلا جادو ہے کیوں کہا؟ کیا وہ ان کو جادو لگا تھا؟ نہیں۔ جب آپ کسی کے پاس حق لے کر جاتے ہیں تو اس کا انکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہوتا ہے، یا تو کہہ دیا جائے کہ یہ جادو ہے، یا تو کوئی الزام لگا دیا جائے کہ یہ جادوگر ہے، اور خود بھی حق سے دور ہوتے ہیں، اوروں کو بھی حق سے دور کرتے ہیں۔ آج آپ کسی کو کہتے ہیں، کسی کے پاس جائیں گے کوئی بات کرنے کے لیے، اس نے پہلے سے 10 سوال تیار کر کے رکھے ہیں۔ وہ کہے گا اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ بتاؤ کہ یہ جو بینک ہے، یہ اسلامی بینک اور سودی بینک، یہ ٹھیک ہیں؟ پہلے سے اس نے 10 سوال تیار کر کے رکھے۔ کس لیے؟ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کو بھگانا چاہتا ہے۔ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے کہ ان سے سچا کوئی نہیں ہے، صادق ہیں، لیکن جب حق بات بیان کی تو انہی لوگوں نے کہا کذاب، ساحر کذاب، جادوگر بھی اور بہت بڑا جھوٹا بھی، معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے جو طور طریقے چل رہے ہیں ان کو لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آج ہم نے بھی اپنے کچھ طور طریقے بنا رکھے ہیں۔ شادی بیاہ کرنی ہے تو اس میں جی یہ سارے کام کرنے ہیں، برتھ ڈے کرنی ہے ہم نے، اسی طرح سے اور خرافاتی کام ہم نے بنا کے رکھے، اور جب ان کو کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے تو وہ آگے سے یا یہ کہتے ہیں چلیں جی 1 دن کی بات ہے، بلکہ 1 گھنٹے کی بات ہے، یہ تو مشکل نہیں ہے، خوش ہو جائیں گے، خوشی کا موقع ہے۔ یہی تو آزمائش ہے میرے بھائیوں، کہ انسان کیا کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ اور احسن عمل کیا ہے؟ ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسن ہے ہی کتاب و سنت۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ ان آیتوں کو سمجھتے جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟
ممن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کام کرے اور کہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے ایسا کام کرنے کا بولا ہے، اس کام میں ثواب ہے، اس کام میں نیکی ہے، اس کام سے انسان جنت میں جائے گا، اس کام سے بزرگوں کی شفاعت ملے گی، اس طریقے کے وسیلے کو اختیار کرو گے تو اللہ دعا جلدی قبول کرے گا۔ یہ ہیں جو اللہ کے نام پر جھوٹ گڑتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح کہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب شرک کا ذکر کیا تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن یہاں پر جو دین گھڑتا ہے اس کے بارے میں ظلم نہیں فرمایا، اظلم۔ اظلم کا مطلب سب سے بڑا ظالم، ایک ہوتا ہے کبیر، کبیر کا مطلب بڑا، ایک ہوتا ہے اکبر، سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظلم ہے، لیکن دین گھڑنے والے کے بارے میں فرمایا سب سے بڑا ظالم ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو شرک کر رہا ہے وہ اپنی ذات کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو کوئی شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دی گئی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو دین گھڑتا ہے، نئی نئی باتیں دین میں نکالتا ہے، وہ اپنا تو بیڑا غرق کر رہا ہے اور لوگ جو اس پہ چل رہے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پر انتہائی اہم نکتہ ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے انداز ہم نے آپ کو بتا دیے۔ کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام کرو، یہ نیکی ہے، ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، لائٹیں بند کر دو اور اللہ کا ذکر کرو، نماز کے بعد لا الہ الا اللہ زور زور سے ضربے لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا ہے یہ شخص؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خیر کی ہر بات بتا دے اور شر کی ہر بات سے آگاہ کر دے۔ یہ دین گھڑنے میں قباحتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، اللہ کے مقابلے پر شریعت ساز ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے یہ کام کرو، یہ بھی حکم دیتا ہے یہ کام کرو، اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ شریعت صرف اللہ بنانے والا ہے، یہ جو دین میں نئی باتیں بتا رہا ہے یہ بھی شریعت بنانے میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر ایسے شریک کھڑے کر دیے ہیں جو دین میں وہ باتیں کہتے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ دین کے نام پر کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ کی اجازت چاہیے۔ دین کے نام پر کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ کی اجازت چاہیے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا سنت میں ہو۔ دنیاوی اعتبار سے قاعدہ کیا ہے؟ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت بتلائی ہو کہ یہ منع ہے۔ ہر چیز جائز ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ یہ شربت ہے، اس کے پینے کی دلیل دو، آپ کہیں گے کہ اس کے نہ پینے کی دلیل بتاؤ ہمیں۔ دنیاوی اعتبار سے قاعدہ یہ ہے ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ ابھی آپ اورنج جوس پیتے ہیں،
کوئی کہے کہ اورنج جوس پینے کی دلیل دو، آپ کہیں گے نہیں، تم اس کے نہ پینے کی دلیل مجھ کو دو دنیاوی اعتبار سے۔ یہ نقطہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ جی یہ مائک آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ مائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ کسی مولوی سے آپ نے سنا ہے کہ جو مائک پر بات کرے گا یا مائک پر اذان دے گا اس کو 50 گنا زیادہ نیکی ملے گی؟ نہیں سنا نا۔ یہ دنیاوی چیز ہے، ہم اس کو نیکی سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے، ایک جائز چیز ہے، اس کو ہم دین سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ کارپٹ پہ نماز کیوں پڑھ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارپٹ پہ نماز نہیں پڑھے، آپ کہیں کہ یہ دنیاوی چیز ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پر جو نماز پڑھے گا اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کی کوئی حرمت آ جائے تو، یا اس میں کوئی نقصان ہو تو اس سے دور ہونا ہے۔ تو پہلی بات جو دین بنا رہا ہے وہ اللہ کے مقابلے پر شریعت سازی کر رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ شخص کیا کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے۔ کس کا انکار کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت کا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، پہلے شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ تیسری چیز کہتا ہے کہ اس چیز میں نیکی ہے، اس چیز میں خیر ہے، اس چیز میں فائدہ ہے، اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، غیب کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بڑی قباحتیں ہیں اس کے اندر۔ اسی لیے یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے یہ جو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نام پر جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور جب ایسے شخص کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ان کے یہودی یہ کام کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی آ گیا ہے، نبی کو پہچان لیا ہے، لیکن کہتے ہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف سے دین بنایا ہوا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے کہ سب سے بڑے ظالم ہیں یہ جنہوں نے اپنی طرف سے دین بنا کے رکھا ہے، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف تو یہ نہیں آتے ہیں۔ اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کیوں قرار دیا؟ کیونکہ یہ شرک کر رہے ہیں، شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کا مطلب کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلی، کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ جو دین اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، یہ وہ کام نہیں کر رہے، انہوں نے اس کی شکل ہی بدل دی ہے، جگہ ہی بدل دی ہے، اس لیے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے آج کی آیات، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیتیں مختصر ہیں اور ایک مختصر سا اس کے اندر ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، حق آپ کے سامنے آ جائے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود بدلنا نہیں چاہتے، ہر دھرم قسم کے ہیں، ایک عرصے سے ایک چیز کے اوپر چل رہے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز غلط ہے، رسول کی مخالفت ہے، تو آگے سے حیل و حجت پیدا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں
کہ جی ہمارے یہاں تو یوں ہوتا ہے اور ہمارے بزرگ اور ہمارے فلانے اور فلانے، کیا وہ سب غلط تھے؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھے یا صحیح تھے، بات یہ ہے کہ حق تمہارے سامنے آیا ہے، تم نے کیا کیا؟ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ پہنچا ہو، ان کے پاس ان کو کوئی بتانے والا نہ ہو، ان کا امتحان اتنے ہی پرچے میں سے آئے گا جتنا انہوں نے پڑھا ہے۔ لیکن آج یہ دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، قرآن و سنت کی بات آپ کے سامنے ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تہہ دل سے اپنائیں، نہ کہ اس کے منکر ہو جائیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، جو کہ یمن کا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے نعرے لگائے کہ علی جو ہے وہ اللہ ہے، معاذ اللہ۔ حضرت علی کا دور تھا، حضرت علی کو غصہ آیا، حضرت علی نے اس کو جلانے کا حکم دیا، لیکن وہ اتنا خبیث تھا کہ وہ اوروں کو اس طرح گمراہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے پھر نعرے لگائے کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ علی ہی اللہ ہے، کیونکہ جلانے کا عذاب صرف اللہ دے گا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے کچھ پیروکار بن گئے، اس کے ماننے والے بن گئے۔ حضرت علی نے اس کو جلا دیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کی ایک محبت الوہیت تک، یعنی اس کو رب بنا لیا، الہ بنا لیا، اس قدر پہنچ گئی۔ اور اس کے بعد ان کے اندر مختلف قسم کے فرقے بنتے چلے گئے، کیونکہ جب صحیح تعلیم سے انسان دور ہوتا ہے تو جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ ایک فرقہ بناتا ہے۔ آج ان کے اندر آپ جانتے ہیں کتنے فرقے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کوئی اندازہ ہے کسی کو؟ 4؟ 3 جانتے ہیں، اور کوئی؟ جی 157 فرقے ہیں ان کے، جس میں ہم سے جو سب سے قریب ہے اس کا نام ہے زیدی۔ زیدی یہ ہم سے سب سے قریب ہے۔ یہ ہم سے کس طرح قریب ہے؟ یہ صحابہ کو گالیاں تو نہیں دیتا، لیکن کہتا ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے دور کو نہیں مانتے، پہلا دور حضرت علی کا ہونا چاہیے تھا اور باقی بعد میں، جبکہ یہ کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز کو پڑھا دے۔ ایک عورت آ جاتی ہے سوال پوچھنے کے لیے، وہ پوچھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، وہ عورت پھر پوچھتی ہے کہ اگر اگلی مرتبہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جانا۔ ایک نہیں، کئی روایتیں، کئی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر ابو بکر کا ذکر کیا، اور باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے امت کے اندر سے صحابہ کرام میں سے 2 کو نشانہ بنایا جن سے سب سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں۔ مردوں میں وہ کون سے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو ہریرہ سے اور اس کی ماں سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے باہر ہے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹارگٹ کیا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، یہ کافر ہو گئے تھے، اتنی ساری حدیثیں جو تھی وہ سب ختم۔ دوسرا، عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کس کی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی اور ان کو فارغ کر دیا۔ ان کے پاس دین بچا ہی نہیں، اب ان کے پاس کیا بچا ہے؟ جھوٹ، ان کی اپنی باتیں،
ان کی اپنی من گھڑت چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایمان والوں کے گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ مہاجرین، جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، انصار۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا جو ان کے بعد آئیں گے اور دعا کریں گے کہ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ یہ 3 ہی ایمان والے گروہ ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ قرآن کے منکر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ ان کی آپ روایت پڑھیں گے، یہ کہتے ہیں کہ جبریل سے غلطی ہو گئی کہ وہ جانا تھا کسی اور گھر میں اور چلے گئے کسی اور گھر میں۔ تو اس طرح کرتے کرتے ان کے اندر یہ خباثتیں پائی جاتی ہیں، تو ان کا تو دین ہی الگ ہے، ان کا اس دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ حج میں جاتے ہیں، وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، منافقین بھی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ منافقین کبھی بھی فجر کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، اور خالی یہ اعمال کر لینا کافی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ دلوں میں صحابہ کے اوپر گالیاں ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار یہ رکھ دیا، اس کی شرط یہ رکھ دی کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، سنت کو سمجھنا ہے، تو دیکھو صحابی کیا فرماتا ہے، صحابی نے کیسے عمل کیا، اس طریقے پر ہیں تو پھر وہ صحیح ہے۔ جو شخص شرک کر رہا ہے اور کھلا شرک اور عبادت میں شرک کر رہا ہے، وہ ویسے ہی دین اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، پتھروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ان کی نمازوں کے اندر رسول کی نماز نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے، اور جو رسول کے طریقے پہ نماز نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کرے، عملا، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، جیسا بھی اس کا عمل ہے، اگر تو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ شخص کافر ہے۔ شقیق بن عبداللہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کر چکا ہوں، اور وہ 30 کے 30 اور ان سے بھی زیادہ صحابہ نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیتے تھے۔ تو جو نماز ہی جس کی غلط ہے، اس کا پہلی بات تو شرک ہے، جو شرک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ کی مٹی جو ہے وہ اس کو سجدہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مجاور بن کے مت بیٹھو، قبروں کے اوپر بھی مت بیٹھو، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھو۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع ہے، تو قبر کے اوپر ہی وہ سجدہ کر رہا ہے، تو پھر یہ تو اور ہی بڑا خطرناک جرم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔